اجازت ہے بات شروع کی، سب اجازت دیں گے تو میں بات شروع کروں، اجازت ہے جان؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ آبَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ وقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، صلوات بآواز بلند۔ سورہ یاسین جو کہ قرآن کا دل ہے، اس کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ خاموشی سے سنیے گا، جب نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا تب آپ بولیے گا، اور حق بھی یہی ہے، نہ بزرگوں کو کچھ سنانا ہے، نہ بچوں سے کوئی کتاب ہے۔ جو میرے ہم رکاب ہیں، جو جوان ہیں، جو جوش ولایت علی سے پر ہیں، کیونکہ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، داد اور دعا میں نے ان سے لی۔ اب جو جوان ہے وہ میرا ساتھ دے گا، آیت کا ترجمہ سنیے گا، اور آپ کو اپنے شیعہ ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ بس آیت نمبر کتنی ہے؟ 12۔ تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے میرا خطاب بیدار مجمع سے ہے، اور علی والا ہوتا ہی بیدار ہے، سویا ہوا کوئی اور ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو آج بھی قائل ہیں کہ ہمارے معصوم زندہ و جاوید، سب مانتے ہیں نا، تو پھر بیدار مجمع اپنے ہونے کا ثبوت لازمی دے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 12، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اللہ فرماتا ہے، وہ اللہ جو کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اللہ ہر شے پر قادر ہوں، وہ کہہ رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، میں وہ اللہ جو کہ ہر شے پر قادر ہے، میں نے ہر شے کو رکھ دیا ہے ایک روشن امام میں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں نے رکھ دیا ہے ہر ایک چیز کو روشن امام میں۔ اب دیکھیے، ایک طویل حدیث ہے جو کہ ہمارے 8ویں تاجدار ولایت جناب امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ درود پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ توجہ ہے، جتنے حضرات آپ بیٹھے ہیں، میرے خیال سے اتنی بلند صلوات آپ نے پڑھی نہیں ہے، پھر صلوات پڑھ لیں۔ پھر بھی درود پڑھ لیں۔ بس بات ذہن میں رہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، کوئی روایت نہیں سنا رہا ہوں۔ امام کی فضیلت وہ بتا رہا ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے ہر شے کو بیان کر دیا، ہر شے کو رکھ دیا، ہر شے کو سمیٹ دیا، جو کہ روشن امام ہے۔ اب ہم نے تلاش کرنا ہے کہ وہ روشن امام کون سے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ایسے نہیں ہوگی، بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا آپ کی توجہ ہے۔ ہر شے کو رکھ دیا روشن امام میں۔ اب وہ جو میں نے تذکرہ کر دیا کہ مولا کی حدیث ہے، وہ بہت لمبی حدیث ہے، اس کو میں جزوی طور پر انشاءاللہ ہر مجلس میں بیان کر دیا کروں گا جو ہمارے موضوع کے مطابق ہوگا، اور پھر اسی میں سے ہمارا موضوع آگے چلے گا۔ اور میری کوشش ہوگی، یہ پہلی محرم ہے اسی لیے اتنی وضاحتیں کر رہا ہوں، اور جن آئمہ کا ذکر ممبر سے بہت کم ہوگا ان کا ذکر بھی انشاءاللہ ہر مجلس میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش، اور ان کی جو روایات ابھی تک مومنین نے نہیں پڑھی یا انہوں نے مجلسوں سے نہیں سنی، وہ انشاءاللہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ درود پڑھ لیے محمد و آل محمد۔ اب روایت یوں ہے، ایک صحابی ہیں جناب امام علی رضا کے، جن کا نام ہے
عبدالعزیز بن مسلم. نام یاد رکھیے گا کیونکہ انہی سے حدیث میں روی. عبدالعزیز بن مسلم کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ مسجد میں موجود تھا. اب دیکھیے روایت کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے. اگر بیدار ہیں تو آپ مجھے دعا ضرور دیں گے. میری امید ہے کہ آپ مجھے دعا ضرور دیں گے. جملے ایک ایک پر غور کرنا ہے آپ نے. امام کہتے ہیں کہ عبدالعزیز لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا. اب منظر کچھ یوں تھا، امام نے یہ لفظ کہے کیوں کہ لوگ امام کی موجودگی میں، امام رضا کی موجودگی میں آپس میں بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں امامت میں، باتیں کر رہے ہیں امامت کی. امام پاس بیٹھے ہیں لیکن امامت کی معرفت نہیں. اور مجلس حسین کا مقصد بھی معرفت امام. بیدار ہو کے بیٹھیے گا انشاءاللہ. جتنی بھی مجالس ہوں گی معرفت سے پر ہوگی. ہماری یہ دعا ہے، ہم سب کی مل کر یہ دعا ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی اللہ تعالیٰ معرفت نصیب فرمائے. سب الہی آمین. عبدالعزیز نے یہ بہت طویل روایت ہے، آپ کو جزوی طور پر سنا رہا ہوں. مولا کہتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ امامت کے متعلق بحث کرتے ہیں، حالانکہ امامت کے متعلق یہ کچھ نہیں جانتے. یہ جو جتنے بھی آگے میں اب آپ کو لفظ سناؤں گا روایت کے ہیں، امام نے کہے، میں نہیں کہہ رہا. اور مولا نے آیتوں سے استدلال کیا. درود پڑھیے محمد والے محمد کی ذات. امام نے آیات قرآنی سے استدلال کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دین مکمل نہیں کیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور خدا کی قسم آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے. اسی لیے تو اس در کو چھوڑ کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے اپنا دین مکمل نہیں کیا. یہ امام کہہ رہے ہیں لوگوں کے نزدیک یہ لوگ گمان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا دین مکمل نہیں کیا، کامل نہیں کیا. حالانکہ مولا فرماتے ہیں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ دِينَ الْإِسْلَامَ. میں نے تمہارے لیے آج میں نے تمام نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. یہ کب کا اعلان ہے یہ تو پتا ہے؟ یہ پتا ہے کہ نہیں؟ بزرگوں کو بہتر پتا ہوگا. میرے ہم رکاب جانتے ہیں یہ غدیر والی آیت ہے. اگر بہتر جانتے ہیں تو بولیے گا ضرور. یہ غدیر والی آیت ہے. مولا نے پھر استدلال کیا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ اللہ نے ہر ایک شے کو کتاب میں لکھ دیا، کتاب میں بیان کر دیا. پھر بھی یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے. بس آپ کو ایک لے کے جانا ہے مقام پر، اس کے لیے تھوڑی سی زحمت ہے، تاریخی بات ہے، حدیث کے تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں. میرا ساتھ دینا ہے، تاریخ میں لے جاؤں گا. اور اگر آپ کو میری بات اچھی لگے تو دعا ضرور دیجیے گا. مولا اس کو سمجھا رہے ہیں امامت کیا ہے. مولا فرماتے ہیں اب امام خود بتا رہے ہیں کہ امامت ہے کیا. مولا اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں، عبدالعزیز بن مسلم سے کہہ رہے ہیں بے شک امامت قدر میں جلیل ترین. اب مولا کی فصاحت دیکھیے گا ذرا. آپ کو اردو میں سنا رہا ہوں، عربی میں اس سے بھی زیادہ فصاحت ہے. مولا کہہ رہے ہیں بے شک امامت قدر میں جلیل ترین، شان میں بلند ترین، اطاعت میں مضبوط ترین ہے. اطاعت میں مضبوط ترین ہے، کیونکہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنا امام خود بنا لے. لوگوں کے بنائے ہوئے امام تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے. جو امام اللہ بنائے وہی تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے. بس آرام آرام سے سنیے گا. جملہ جو میں نے دینا ہے اسی پہ آپ سے دعا لینی ہے. لوگوں کے بنائے ہوئے امام، کیونکہ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے. پڑھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 124. اللہ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، نہ کہ کسی شورا نے، نہ کہ کسی شورا نے. ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. سورہ بقرہ میں خدا کہہ رہا ہے اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام فقط خدا کی طرف سے. امامت ایسا عہدہ ہے، ایسا منصب ہے جو صرف خدا دیتا ہے.
بس آرام آرام سے سنیے گا، میری کوشش ہے اور میری حسرت ہے، آپ جتنے آرام سے بیٹھے ہیں میں آپ کو بیٹھنے نہیں دینا چاہتا، اور خاص طور پر جو میرے نوجوان ہم رکاب ہیں ان سے تو میری دست بستہ گزارش ہے کہ اگر بات سمجھ میں آئے تو آپ کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو مجھے دکھ ہوگا۔ بس ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، جزوی طور پر آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، سورہ نساء کی آیت 54 اور 55 کا آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں۔ مولا نے یہ ترجمہ اپنے صحابی کو سنایا، آپ آج سن لیجئے مولا نے کیا فرمایا۔ مولا نے فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں، کیا یہ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جن لوگوں پر ہم نے اپنا فضل کیا۔ الفاظ بدل دوں، آیت کا ایک لفظ بدل دوں جس سے مراد لوگ ہیں۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے میں نے لوگوں کو، یہ جو لوگ حسد کرتے ہیں اہل بیت سے، میں نے جو ان پر اپنا فضل کیا ہے، کیا یہ نہیں جانتے میں نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی، سلطنت دی، عظمت دی۔ اب جو اس سے روگردانی کرے گا، بس کسی کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو مجھے دکھ ہوگا۔ تاریخ میں جانا ہے، بس ایک لفظ پہ غور رکھنا ہے، جہاں پر آیت ختم ہوگی آپ کو وہیں پر میں نے نتیجہ دے دینا ہے، جہاں پر آیت ختم ہوگی وہیں پر نتیجہ دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں، بے شک جو اس سے روگردانی کرتے ہیں اللہ نے بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ترجمہ کر دوں، اللہ کہہ رہا ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے، کافی ہے، بس اس کافی پہ غور رکھنا۔ کسی نے رسول سے کہا تھا ہمیں یہ کتاب کافی ہے، کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا مجھے بہت دکھ ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے کتاب کافی ہے، میں کہتا ہوں خدا کا پتہ نہیں اہل بیت سے کیا رشتہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تم ان کا انکار کرتے ہو، کہتے ہو یہ کافی ہے، بس آ جاؤ پھر تمہارے لیے جہنم کافی۔ سبحان اللہ، میری توقع سے بڑھ کر، میری توقع سے بڑھ کر نعرہ لگا دیجئے ذرا بلند آواز سے۔ جو یہ کہے کہ کافی ہے، پہنچنے والے پہنچ چکے۔ آیت کہہ رہی ہے، میں نے کوئی اور بات نہیں کی، سورہ نساء پڑھ لیجئے 54-55 آیت، اور یہی ترجمہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے، بس اب جو کافی کافی کی رٹ لگائے گا وہاں پر اس کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے۔ بس حدیث میں نے تمام کرنا، انشاءاللہ باقی مجالس میں حدیث آپ روز سماعت کریں گے، اور جو جز اہم ہوں گے جو موضوع کے حساب سے ہوں گے وہ میں آپ کو وقت میں فوقتاً سناتا رہوں گا۔ ابھی میں تفسیر میں نہیں گیا ہوں کہ آئمہ نے اس آیت کے متعلق کیا فرمایا۔ آیت یاد ہے نا، کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، ادھر والے یہ جو لوگ ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے، آیت یاد ہے؟ آپ کے لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں، کلو شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر شے کو رکھ دیا ہے ایک روشن امام۔ بس اب میں نے آپ کو تھوڑے سے چہرے دکھانے ہیں تاریخ سے کہ جو امامت سے جلتے تھے اور ان کا حشر کیا ہو گیا۔ بس میرا ساتھ دیجیے گا اسی طرح جس طرح آپ نے پہلے حق ادا کر دیا ہے، اور خاص طور پر یہ والا محلہ تو بہت اچھا جا رہا ہے، آپ نے اسی طرح مجھے دعا دینی ہے۔ بس یہی حق ہوتا ہے پڑھنے والے کا۔ میں نے جس طرح وعدہ بھی کیا ہے شروع میں کہ کوشش کروں گا ہر امام کا کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا جو ممبر سے عام طور پر نہیں پڑھا جاتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو امام حسن مجتبیٰ کا ایک واقعہ سناتا۔ لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ شیعہ امام حسن کا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے کبھی مجلس میں آنے کی توفیق نہیں کی۔ امام حسن مجتبیٰ، اب بات وہی ہے، کافی والا بندہ ذہن میں ہے نا سب کے، بس اب آج ہم اسی کے پیچھے پڑ گئے سمجھ لیجیے۔ بس اس آپ کو یہ جو روایت سنیں گے انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ بس غور رکھیے گا، یہ کافی والا بندہ ہے نا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ امام حسن مجتبیٰ اپنے دور کے امام، ایک بندہ تھا انہی کی اولاد میں سے تھا، یہ بھی وہاں پر کھڑا تھا، امام حسن اپنے ماننے والوں میں کھڑے تھے، درود پڑھیے محمد والے محمد کی طرح۔ بس اب جس کو ہجرت یاد ہے، غار یاد ہے، ادھر کا سانپ یاد ہے، کسی کا رونا یاد ہے، تو وہ ضرور مجھے دعا بھی دے گا اور داد بھی دے گا۔ بس یہ واقعہ میں نے اسی کے ساتھ متصل کرنا ہے، بولنا ہے وہ آپ کا کمال ہے، میں نے تو آپ کو بتانا ہے، بس توجہ رکھیے گا۔ امام حسن مجتبیٰ
اب دیکھیے جو امام ہوتا ہے اس کے تصرفات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، اور جو کہہ لیں کہ مختصر اور عام سے عام جو امام کی نشانی ہے کہ جو موذی جانور ہوتا ہے وہ امام کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اب فرق بتا رہا ہوں، جیسے اللہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا، اب اسی لیے بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے بنائے ہوئے امام میں اور بندوں کے بنائے ہوئے امام میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب یہ فرق میں نے بتانا ہے، غار کو یاد رکھیے گا، کسی کا رونا یاد رکھیے گا، اور سانپ کو ضرور یاد رکھیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ توجہ ہے سامعین کے پیچھے والے حضرات، آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو مجھے پتا چلے گا کیونکہ نظر میری کمزور ہے، برائے مہربانی۔ امام حسن اپنے چاہنے والوں میں کھڑے ہیں، اسی اسنا میں ایک بڑا سا سانپ برآمد ہوا، مولا کے قریب آیا، مولا نے اسے اپنے ہاتھ پہ اٹھایا، مولا کے قریب آیا، اس نے مولا کے لمس کو محسوس کیا اور چلا گیا۔ بس چھوٹی سی روایت ہے لیکن نتیجہ بہت بڑا ہوا انشاءاللہ۔ آیا لوگ بہت حیران ہوئے، کہا علی کے بیٹے یہ کیا ماجرا ہے؟ مولا نے وہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ موذی جانور امام کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہیں پر ایک بندہ کھڑا تھا جو کافی والوں کی اولاد میں سے تھا، وہ کافی والوں کی اولاد میں سے تھا، اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، سانپ تو میں بھی پکڑ سکتا ہوں، اس کو قریب تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ بس اب دیکھیے گا بڑوں نے جو عمل کیا وہ ظاہر ہے جو بڑے نہ کر سکے وہ چھوٹے کیسے کر لیں گے، ان کے آنے والی نسلیں کیسے کر لیں گی۔ بس کہتا ہے میں بھی کر لوں گا، یہ کون سا مسئلہ ہے۔ لوگوں نے کہا اگر کر سکتا ہے تو کر لے، لوگوں نے کہا اگر کر سکتا ہے تو کر لے۔ اب سانپ کے پیچھے گیا، سانپ کو اٹھایا، گلے میں ڈالا، سانپ نے ڈس لیا اور وہیں پہ مر گیا، اب اس نے نقل کی تھی امام حسن کی، بتانا چاہتا تھا اگر ان کو جانور کچھ نہیں کہتے تو ہمیں بھی کچھ نہیں کہتے، اگر ان کو جانور کچھ نہیں کہتے تو ہمیں کچھ نہیں کہتے، یہ بھی ہماری طرح عام انسان ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں یہ تھے اللہ کے بنائے ہوئے امام، اب ایسے کو امام نہ بنانا جسے سانپ ڈس لے اور مر جائے، اب وہ امام بننے کے قابل نہیں ہے جو سانپ سے ڈر جائے، رسول پاس بیٹھے ہو اور رونے لگ جائے یا رسول اللہ مجھے سانپ نہ کاٹ لے۔ یا تھوڑے بندے بولے، مجھے لگتا ہے میں صحیح طرح سمجھا نہیں پایا، خیر گزر گیا واقعہ۔ ایک اور سن لیجئے امام حسن مصطفیٰ کا واقعہ، بس ایک دو روایات آپ کو فضائل سے منتقل سنانی ہے، اس کے بعد اللہ علامہ سید سلمان رضا زدی صاحب آئیں گے اور وہ آپ کو مولا کے فضائل و مسائل بہتر انداز میں سنائیں گے۔ اب یہ تو تھے تھوڑے دور کے بندے، اب امام حسن مصطفیٰ ایک اپنے بہت قریبی جاننے والے کے لیے جناب عبداللہ بن عباس سے روایت ہوئی ہے، کتاب کا نام ہے دلائل الائمہ، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اکثر چونکہ اعتراض بھی ہو جاتا ہے، پچھلے سال بھی میں نے مجالس پڑھی تھی، حالانکہ میں حوالہ دے دیتا تھا کتب کا، لیکن پھر بھی لوگ کہتے تھے پتہ نہیں کہاں سے اس طرح کے عجیب و غریب واقعات پڑھ رہا ہے، تو اسی لیے میں نے کتاب کا نام لازمی سنا۔ کتاب کا نام ہے دلائل الائمہ، امام حسن کے باب میں یہ لکھی ہے اور شروع کا باب ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ابھی امام حسن کہتے ہیں کہ ابھی مطلب کم سنی کے عالم میں تھے، ہم بازار میں تھے تو ایک قصاب اپنی گائے لے کر گزرا، ایک قصاب، توجہ میری طرف رکھیے گا، ایک قصاب اپنی گائے لے کر گزرا۔ مولا حسن نے جب گائے کو دیکھا تو کہا کہ ابن عباس اس گائے کے پیٹ میں ایک بچڑا ہے جس کے ماتھے پر سفید نشان ہے اور اس کی دم بھی سفید ہے۔ اب پھر وہی بات کہ امامت کا تصرف ہماری تصور سے باہر ہے، اس کا جو بچہ ہے، بچڑا ہے، اس کی پیشانی پہ، اس کے ماتھے پہ سفید داغ ہے اور اس کی دم بھی سفید ہے۔ ابن عباس کو تجسس تھا کہ علی کا بیٹا بات ایسے تو نہیں کر سکتا، اب ساتھ چل دیے تحقیق کے لیے، قصاب کے ساتھ ہو لیے، اب دیکھا قصاب نے ذبح کیا جانور کو،
جو دیکھا تو وہ جو بچہ تھا اس کی پیشانی سفید تھی، دم بھی سفید تھی۔ حیران ہوئے، کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے؟ اب دل تھام کے سنیے گا کیونکہ بہت سارے شیعہ حضرات بھی اعتراض کر جاتے ہیں اس روایت پہ۔ کہنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ ابھی بچے چھوٹے کم سن ہیں، آپ کو کیسے معلوم تھا؟ حالانکہ میں نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے ارحام میں کیا ہے۔ نہیں، آپ نے بہت ہلکا لیا ترجمہ بھی اور روایت کو بھی، صرف اللہ جانتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ابن عباس، شاید آپ کو میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں، ابن عباس بہت بڑے مفسرین میں شمار ہوتا ہے، اہل سنت میں ان کا بہت مقام ہے تفسیر قرآن میں۔ وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے سے امام حسن نے جو جواب دیا وہ بھی کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 13، آیت کا بھی میں نے حوالہ آپ کو دے دیا، کہ قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف میں جانتا ہوں ماؤں کے ارحام میں کیا ہے۔ جناب حسن نے مسکرا کے فرمایا، ابن عباس تم نہیں جانتے، اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے وہ اپنے کبھی کسی رسول کو بھی نہیں بتایا۔ اور بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، ہمیں اللہ نے وہ راز دیے ہیں، ہمیں اللہ نے وہ راز دیے ہیں جس سے بہت سارے فرشتے اور انبیاء بھی واقف ہیں۔ یہ ہے اللہ کے بنائے ہوئے امام کہ جو جانتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ میں بھی کیا ہے۔ اب اس کو تو میں امام نہیں مان سکتا کہ جس کو یہ نہ پتا ہو میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، درود پڑھ دیجیے بلند آواز سے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ابھی میں اس آیت کی تفسیر کی طرف نہیں گیا۔ کل شیء احصینہ فی امام مبین۔ کسی کو اعتراض ہو کہ امامت کے اتنے مراتب بیان کیے جا رہے ہیں، اتنے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اتنے مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، بھائی کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تو سورہ یاسین ہے، دل، قرآن کا دل ہے، اور آیت نمبر 12 ہے۔ دیکھیے شیعوں کے لیے کیسے کیسے اعزاز ہیں۔ یاسین ہے دل قرآن کا، اور آیت میں 12 ہے، ہمارے امام بھی 12 ہیں۔ دیکھیے نشانیاں ہیں، نشانیاں ڈھونڈنے والوں کے لیے۔ اب جو گھر میں بیٹھا رہے گا، مجلس حسین میں نہیں آئے گا، تہمتیں لگائے گا، اعتراض کرے گا، تو وہ کچھ نہیں سیکھ پائے گا۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ دیکھیے اب اس میں دو روایتیں، آپ تھوڑی سی بیداری کا اور ثبوت دیں تو انشاءاللہ دونوں روایتیں آج ہی آپ کو سناؤں۔ حالانکہ میرا دل تھا کہ کسی اگلی مجلس میں اگلی روایت سناؤں گا، لیکن دونوں روایتیں آپ کو بھی سناؤں اسی آیت کے ذیل میں۔ اور جو ہے خان صاحب اسی آیت سے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ پہلے سن لیجئے یہ شروع کا واقعہ ہے، تاریخ اسلام کا شروع کا واقعہ ہے۔ اب بس دیکھیے ممبر کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، حالات کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم زیادہ واضح اشارہ بھی نہیں کر سکتے، نام بھی نہیں لے سکتے، تو سمجھنا شاہ جی۔ اب جب یہ آیت نازل ہے، اس کی شان نزول اب آپ کو میں واضح کر دوں گا فرمان رسول سے۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ رسول اللہ سے منسوب ہے، اور دوسرا واقعہ مولا علی سے منسوب ہے۔ ایک میں بڑا بھائی بتائے گا امام کون ہے، ایک میں خود امام بتائے گا امام کون ہے۔ جو لفظوں کے خریدار ہیں وہ لفظوں پہ بھی دار ہیں۔ رانا صاحب توجہ کا طالب، انتہائی توجہ کا طالب۔ یہ آیت نازل ہوئی، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو رکھ دیا ایک روشن امام میں۔ دو بڑے پکے دوست ہیں آپس میں، بڑی پلاننگ کی ہے انہوں نے، تاریخ اسلام میں کھڑے ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا۔ یا رسول اللہ یہ کون امام ہے، یہ کیا مبین ہے، کیا یہ توریت ہے؟ رسول اللہ نے یہ تورات نہیں۔ ان کو بہت دکھ ہوا، جانتے شاید وہ بھی تھے کہ کس کی طرف رسول اشارہ کریں گے، اسی لیے ان کی پریشانی اتنی بڑی ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ یہ انجیل ہے، کہا نہیں۔ یا رسول اللہ یہ زبور ہے۔ اب آخری کہہ لیں جو آپشن بچی تھی نا ان کے پاس، آخری موقع تھا، آخری بات تھی، انہوں نے وہ بھی کر دی۔ اب دل میں سوچا ہوگا کہ بس یہ تین کتابیں نہیں ہیں، یہ تو لازمی ہوگی، ہم بھی یہی کہتے ہیں یہ تین نہیں تھے چوتھے۔ سبحان اللہ، بس میں بات کر کے گزر گیا،
جو پہنچنا چاہتا تھا وہ پہنچ گیا. 3 کتابوں کے نام لیے, کہا اب تو یہ چوتھا تو حق پر ہوگا ہی ہوگا. کہا یا رسول اللہ یہ قرآن ہے؟ کہا نہیں. بس آخری بندے تک توجہ کا طالب, بس ایک روایت اور سننی ہے اور ذکر مصائب اور میں ممبر چھوڑ دوں گا. کہا یا رسول اللہ یہ قرآن بھی نہیں, زبور بھی نہیں, انجیل بھی نہیں, تورات بھی نہیں, تو بتائیے تو صحیح وہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اس نے ساری چیزوں کا علم رکھ کس میں دیا ہے؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تمہارے اور میرے آقا, یا یوں کہوں ساری کائنات کے آقا, کوئی مانے یا نہ مانے یہ علیحدہ بات ہے, ساری کائنات کا آقا داخل ہوا. رسول اللہ نے اشارہ کر کے کہا وہ ہے امام, وہ ہے امام تمہارا جس میں اللہ نے ہر شے رکھ دی. اور وہ کون ہے سوائے علی ابن ابی طالب؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد. بس ایک اور روایت سن لیجیے. اب جیسا میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں یہ کہ پہلے بڑے بھائی نے بتایا کہ روشن امام کون ہے, اب وہ تو نہ رہے جن کو بتایا تھا, مر گئے اور اگلا دور شروع ہو گیا. کچھ منافقین, یہ مولا کے دور کی بات ہے جب مولا خود خلافت میں تھا. عمار یاسر چھوٹا نام نہیں ہے تاریخ اسلام کا, بہت برگزیدہ صحابی رسول ہے. اب دیکھیے امام کے کلام میں فصاحت ہوتی ہے. اب کوئی بندہ جاہل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کے بیان میں نقص, اس کے سمجھنے میں تو تعلیم. امام ہر چیز کو جانتا ہے, امام ہر چیز کو جانتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات کو بلاتا. پھر بھی بآواز بلند تر صلوات. بس ایک روایت آپ کو سنانی ہے فضائل کے بعد میں ذکر مصائب تھوڑا سا اور منبر قبلہ کے حوالے. بس جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں, آپ میری طرف متوجہ رہیے گا برائے مہربانی. جناب عمار یاسر اب کہتے ہیں کہ میں ایک میدان میں مولا کے ساتھ تھا, وہاں پر چیونٹیوں کا قافلہ تھا, کافی تعداد میں چیونٹیاں تھیں. آپ نے یہاں بھی دیکھی ہوگی کافی تعداد میں ہوتی ہیں. اب کافی تعداد میں چیونٹیاں گزر رہی تھیں. عمار یاسر کو تجسس ہوا, مولا سے کہنے لگے مولا کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو یہ جانتا ہو کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ توجہ ہے برائے مہربانی, اپنی بیداری کا تھوڑا سا ثبوت دیجیے گا, بس ختم کر رہا ہوں موضوع. کیا کوئی یہ جانتا ہے, ایسا شخص بھی ہے جو جانتا ہو کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ مولا نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ ان کی تعداد کتنی ہے, میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں, میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں. بس توجہ کا طالب, آخری جملہ ہے بتائیں کا, میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو ان کی تعداد بھی جانتا ہے, ان کے نام بھی جانتا ہے, یہ بھی جانتا ہے نر کتنے ہیں مادہ کتنی ہے. ہمارے یاسر بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے مولا وہ شخص کون ہے؟ مولا نے کہا اور کون ہے؟ میں. مولا نے کہا وہ کون ہے؟ میں ہوں علی ابن ابی طالب, میں جانتا ہوں کون نر ہے کون مادہ ہے. بس ایک روایت مقتل کی اور پھر منبر قبلہ کے حوالے. ایک چھوٹی سی روایت ہے کہ جناب جبریل نازل ہوئے, ایک کتاب رسول اللہ کو عطا فرمائی. وہ کتاب امامت کے متعلق تھی. اس کتاب پر مہریں لگی ہوئی, مہر سمجھتے مہر لگی ہوئی تھی. ہر امام وہ مہر توڑتا تھا, اس کے اندر سے پڑھتا تھا کہ میں نے اپنے دور میں کیا کرنا ہے. وہ اللہ کی طرف سے کتاب تھی. اب بس ہر امام آیا ہے, اس نے کتاب پڑھی اور شہادت کے درجہ تک پہنچے. پھر امامت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ امام مہدی تک چلے گا. میں نے آپ کو امام حسین تک ایک واقعہ سنانا ہے, بس پھر اجازت چاہوں گا.
امام حسین نے سب پڑھا ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہو. یہ امام کا حوصلہ ہے. بس ایک روایت میں آپ کو مکتب بھی سنانے لگا ہوں. جناب بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا زوجہ رسول ہیں، ان کے پاس آئے ہیں. امام حسین جب رخصت ہونے لگے ہیں مدینہ سے، اپنے نانا کا شہر چھوڑنے لگے ہیں. برائے مہربانی مسائل کا دھیان میری طرف رکھیے گا. اپنے نانا کا شہر چھوڑنے لگے ہیں. بی بی ام سلمہ سے اپنی نانی سے ملنے آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نانی میں عراق جا رہا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ جناب ام سلمہ رونے لگی، کہنے لگی حسین میں نے تیرے نانا سے سنا ہے کہ تو عراق قتل کیا جائے گا. بس رونے کے جملے ہیں، ذاکر کا کمال نہیں ہوتا، لفظ ہوتے ہیں، اگر آپ کے دل میں اتر گئے تو آنکھوں کا وضو ہو جائے گا. بی بی ام سلمہ نے کہا حسین عراق مت جا، تجھے وہاں قتل کر دیا جائے گا، میں نے تیرے نانا سے سنا تھا. کہا اماں میں جانتا ہوں مجھے وہاں قتل کیا جائے گا، میں اپنے وقت کا امام ہوں، میں سب جانتا ہوں. میرے رفقا کو شہید کر دیا جائے گا، میری اہل بیت کو قتل کر دیا جائے گا، میری بہنوں کو بازاروں میں ننگے سر پھرایا جائے گا. بس اتنا کہنا تھا. امام حسین نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان بس ختم کرنے لگا ہوں کربلا کا منظر دکھایا. یہ منظر دیکھنا تھا کہ بی بی کی حالت ابتر ہو گئی. کیا منظر دیکھتی ہے کہ ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، اپنی تلوار سے حسین کی مبارک انگلی کاٹ کر انگشتری اتارتا ہے. بی بی سلمہ سے رہا نہ گیا، دیکھا کہ 6 ماہ کا بچہ ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، العطش کی صدائیں دے رہا ہے. بی بی کی حالت ابتر ہے، دیکھ رہی ہے 6 ماہ کا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ ہے، پانی مانگ رہا ہے. لوگ پانی نہیں دیتے، تیر چلا رہے ہیں. اللہ اللہ.